اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی پیارے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، بیٹیوں بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر ایک بالشت سے زیادہ اوپر نہیں جاتی۔ ان میں پہلے نمبر پہ وہ مسلمان بھائی ہے جو اپنے بھائی سے کسی وجہ سے، جھگڑے سے، حق تلفی سے ناراض ہو کر قطع تعلقی کر لیتا ہے، بولنا چالنا بند کر دیتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس کی نماز سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی۔ ہمیں آج کل چھوٹی چھوٹے معاملات میں بہت غصہ آتا ہے۔ تھوڑا سا بھائی کی طرف سے کوئی حق تلفی ہو گئی، کوئی بول ایسا بولا گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی جو ہمیں ناپسند ہے، تو ہم سالوں ایک دوسرے سے نہیں بولتے۔ یہ بھائی سے مراد مسلمان بھائی بھی ہے اور حقیقی بھائی بھی ہے۔ ہم درگزر کرنا سیکھیں، صبر اور ضبط کرنا سیکھیں۔ جس طرح ہماری خواہش ہے کہ ہماری غلطیوں پر دوسرے درگزر کریں، ہمیں معاف کر دیں، تو اس طرح ہم دوسروں کے لیے بھی دل بڑا رکھیں۔ اگر کوئی مالی طور پہ، جانی طور پہ کس بھائی کی طرف سے کوئی آپ کی حق تلفی، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی طرف سے بھی ایسا عمل ہو گیا ہو یا ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا یہ مفہوم ہے کہ اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام یا آپ کے امتی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ وہ خرچ کریں اپنے عزیز و اقربا پر، رشتہ داروں پر، ماں باپ پر، مسکینوں غریبوں پر، ضرورت مندوں پر۔ یعنی سب سے پہلے جو تذکرہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ سب اللہ کے نام پر خرچ کیا ہوا وہ مال سب سے زیادہ اہمیت کا عمل ہے، سب سے زیادہ کار ثواب ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی معاملات، دنیاوی معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، صلح کر لینی چاہیے، قطع تعلقی نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورت جو اپنے خامد کو ناراض کرے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات پہ اگر نوک جھوک ہو گئی اور بیوی ناراض ہو گئی یا خامد ناراض ہو گیا، اس سے مراد اگر حق زوجیت کے لیے بیوی کو خامد نے بلایا اور وہ نہیں آئی، اس ناراضگی کی وجہ سے اس کی نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ امام جس پہ اس کے مقتدی نالہ ہوں، اس کے مقتدی اسے پسند نہ کرتے ہوں۔ ہمارے لیے یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جس مقتدی کے جس امام کے مقتدی اس سے راضی نہ ہوں، اس امام کی نماز بھی ایک بالشت سر سے اوپر نہیں جاتی۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر امام کی نماز قبول نہیں ہوتی تو مقتدیوں کی نماز کیسے قبول ہوگی؟
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں سے بچائے۔ اللہ حافظ۔